بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده يا عمر ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك. وقال عليه الصلاة والسلام: لو كان بعدي نبيا لكان عمر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیز دینی ایمانی بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا گزشتہ چند دنوں سے ہم تذکرہ کر رہے تھے۔ آپ کی زندگی پر، اوصاف و کمالات پر، اسلام میں آپ کی خدمات اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد امت کی یہ کشتی جس طرح ایک بھنور میں ہچکولے لے رہی تھی اور قریب تھی، اور ظاہر کی نگاہ سے دیکھنے والے کو لگ رہا تھا کہ یہ اب ڈوب جائے گی، اس وقت اس کشتی کے ناخدا بن کر اس کو پھر سے اپنی ڈگر پر لگانے کا جو عظیم الشان کارنامہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انجام دیا، خدا کی قسم انہی کے شایع نشان تھا۔ اسی لیے مورخین نے کہا، اس امت کو بروقت دو لوگ اگر نہ ملتے تو دین اور اسلام اپنی حقیقت کو کھو چکا ہوتا۔ لولا ابو بکر ولولا احمد بن حنبل ما عبد اللہ۔ بزرگوں کا، مورخین اور محدثین کا یہ جملہ ہے کہ امت کو بروقت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نہ ملتے اور بروقت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نہ ملتے تو اللہ کی عبادت اور دین اسلام کا جو مزاج ہے، اس کی جو حقیقت ہے، وہ یہ دین کھو چکا ہوتا اور اللہ کی عبادت زمین سے ختم کر دی جاتی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد اس امت کی کشتی کے ناخدا جو بنے اور اس جمعیت کے امام اور اس امت کے جو امیر بنے، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے خاص اوصاف سے اور بڑی امتیازی شان سے نوازا تھا۔ زمانہ جاہلیت ہی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی اہمیت تھی۔ ان کی طاقت و قوت، ان کی تجربہ کاری اور دوربینی اور وسیع النظری کا ایک زمانہ معترف تھا۔ تجارت میں ایک بہترین تاجر اور ایک بہترین سپہ سالار اور ایک بہترین پہلوان کی حیثیت سے مکہ میں انہوں نے اپنا لوہا منوایا تھا لوگوں سے۔ آپ قریش کے اشراف میں سے، یعنی معزز لوگوں میں شمار کیے جاتے تھے، اور جیسے ہم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے تذکرے کے وقت کہا کہ 10 خاندانوں میں قریش کے اہم ترین مناصب تقسیم تھے، اس میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کو سفارت کی خدمت ملی تھی کہ جب کبھی دو گروہوں میں، قبائل میں لڑائیاں ہوتی تو آپ ہی کے خاندان کے لوگ سفیر بن کر ان کے پاس جاتے، ان کے مسائل کو سلجھاتے۔ جب کبھی قومی مفاخرت اور اپنے حسب و نسب کو قریش کے بیان کرنے کی ضرورت پیش آتی تو آپ ہی کے خاندان کے لوگ بہترین واعظ اور مقرر کے طور پر لوگوں کے سامنے آتے اور قریش کو پوری انسانیت کے سامنے عظیم المرتبت ثابت کرتے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں 8ویں پشت میں جا کر مل جاتا ہے۔ آپ کا نام عمر تھا، کنیت ابو حفص تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو لقب دیا تھا فاروق کا، یعنی حق و باطل کے درمیان حد فاصل قائم کرنے والے اور فرق کرنے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اشدہم فی امر اللہ عمر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے معاملات میں سب سے زیادہ مضبوط اگر کوئی ہے تو وہ عمر ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب اس طرح ہے: عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزى بن رباح بن عبداللہ بن زارح بن عدی بن کعب بن لؤی۔ لؤی پر جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا نسب مل جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 12 سال بعد اور آپ کی ہجرت سے 40 سال قبل ہوئی، یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ 12 سال چھوٹے تھے۔ جاہلیت میں اسلام سے پہلے اونٹ چرانے کا مشغلہ آپ کے ذمہ تھا، اونٹ چرایا کرتے تھے۔ سپاہ گیری جو اس زمانے کا اہم فن تھا، شہ سواری اور پہلوانی اور علم حاصل کرنے میں آپ نے کمال حاصل کیا تھا۔ گویا اس زمانے کے اہم ترین چیزوں کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حاصل کیا تھا۔ ما قبل اسلام جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ حج کے مواقع پر یہ ہوا کرتا تھا کہ عکاس کا میلہ لگایا جاتا تھا۔ اس عکاس کے میلے میں دنگل ہوا کرتے تھے کشتیوں کے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان دنگلوں میں کشتیاں لڑتے تھے اور اپنی پہلوانی کے جوہر دکھایا کرتے تھے۔ بہادر ایسے تھے اور شہ سواری میں ایسے مضبوط تھے کہ گھوڑے کے پیٹھ پر اچھل کر اس طرح بیٹھ جاتے تھے کہ کسی طرح حرکت بھی نہ ہو پاتی تھی۔ اور فتوح البلدان میں مصنف نے یہ بات لکھی ہے کہ جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر حضور کی ولادت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، اس وقت پورے مکہ المکرمہ کے اندر صرف 17 لوگ تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ ان میں سے ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ فن تقریر میں آپ نے بہت مہارت حاصل کی تھی اور تجارت آپ کا پیشہ تھا، اور اسی کے لیے آپ نے دور دراز ملکوں کا سفر کیا تھا، جس کی وجہ سے آپ کے مزاج میں، طبیعت میں دوربینی، وسیع النظری اور تجربے کاری بہت اچھی طرح سے سما گئی تھی۔ انہی اوصاف کے ساتھ اور اسی طاقت کے ساتھ اور اسی رعب و دبدبے کے ساتھ اسلام سے قبل حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے زندگی گزاری۔ اسلام نے جب اپنی کرنیں اور اپنی شمع روشن کرنا شروع کی مکہ میں، تو ابتدا میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی یہی حال تھا کہ وہ سخت ترین مخالف تھے اسلام کے۔ یہاں تک کہ مکہ کے لوگ کہا کرتے تھے کہ اگر تم لوگ یہ سنو کہ خطاب کے گدھے نے اسلام قبول کر لیا ہے تو اس بات کو مان لینا، لیکن اگر سنو کہ خطاب کے بیٹے عمر نے اسلام قبول کیا ہے تو اس بات کو نہ ماننا، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کی 2 روایتیں ملتی ہیں۔ ایک روایت تو وہ ہے جو مشہور ہے اور ہم نے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر اس کو تذکرے میں بھی لایا ہے، اور ایک روایت اور ہے جس میں حضرت عمر خود کہتے ہیں کہ اس واقعے کی وجہ سے میرے دل میں اسلام کی کوئی شمع روشن ہوئی تھی، اور اظہار اس کا دوسرے واقعے میں ہوا۔ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حرم میں تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الحاقہ کی تلاوت کر رہے تھے، اور تلاوت کرتے کرتے جب ایک رکوع اس کا مکمل کیا اور میں اس کے سحر میں جکڑتا چلا گیا، تو میں نے کہا کہ یہ ایک عجیب و غریب شاعر ہے۔ فوراً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی اور قرآن نے اس کا جواب دیا۔
جو سورۃ الحاقہ میں موجود ہے، وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، یہ کوئی شاعر کا کلام نہیں ہے، تم لوگ ایمان بہت کم ہی ہو جو لاتے ہو۔ حضرت عمر کہنے لگے میرے دل میں یہ بات آئی تھی اور میں نے کہا کہ محمد کو تو دل کی باتیں بھی پتہ چل جاتی ہیں، لہذا یہ تو بہت بڑے کاہن ہیں۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر فوراً دوسری آیت حضور نے تلاوت کی اور وحی آئی، وَلَا بِقَوْلِ كَاهٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، یہ کسی کاہن کا بھی کلام نہیں ہے، بہت کم ہے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں، بلکہ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ایک کتاب ہے، ایک اللہ کا کلام۔ بس کہتے ہیں یہی بات تھی جس کی وجہ سے اسلام دل میں گھر کر گیا۔ پھر وہ صورتحال جو مشہور واقعہ ہے کہ قریش کے مجمع نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک مجلس قائم کی، جس میں حضرت عمر نے کہا کہ چلو میں ان کا کام ہی تمام کر دیتا ہوں، اور اسی نیت سے نکلے تو راستے میں حضرت ابو نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے اور کہا کہ عمر کدھر جا رہے ہو؟ کہنے لگے کہ میں بس محمد کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں۔ کہنے لگے کہ گھر کی خبر لو، تمہاری بہن اور بہن بھائی جو ہیں وہ دونوں اسلام لا چکے ہیں، تم محمد کو کیا برا بھلا کہتے ہو، تمہارے گھر میں وہ دین داخل ہو چکا ہے۔ حضرت عمر بس سیدھے بہن اور بہن بھائی کے پاس گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، ان کو خوف مارا، بلاخر جب بہن بھی لہو لہان ہو گئی اور صحیفہ بھی رہ گیا، اور اس کے بعد بھی کہا، ان کی حضرت عمر کی بہن حضرت فاطمہ نے کہا کہ عمر تجھے جو کرنا ہے کر لے، ہم اب اس دین کو نہیں چھوڑ سکتے۔ حضرت عمر نے کہا جب مجھے بتاؤ کیا پڑھ رہے تھے، اور جب حضرت فاطمہ نے وہ قرآن اور وہ صورتیں جو وہ تلاوت کر رہی تھی ان کے سامنے رکھا تو بس بے اختیار انہوں نے کلمہ پڑھا، دل میں اسلام داخل ہو گیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بس ایک رات قبل جو دعا تھی جو حضور نے کی تھی، اللہم اعز الاسلام یا اللہم اید الاسلام باحد العمرین، اے اللہ عمر ابن الخطاب یا عمر ابن ہشام یعنی ابو جہل، ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے سے اسلام کوئی تائید فرما، اس کو عزت عطا فرما۔ یہ قبولیت دعا کی گھڑی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی خدمت میں اپنے آپ کو پیش کیا اور اپنے اسلام کا اعلان کیا۔ مکہ میں ایک نعرہ گونجا بہت زور سے تکبیر کا، اللہ اکبر کے نام سے، صحابہ نے بڑی خوشی منائی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لا چکے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40ویں مردوں میں 40ویں نمبر پر اسلام قبول کرنے والے ہیں، جن پر 40 کا عدد مکمل ہوا، بعض روایتوں میں کہ 41ویں اور بعض روایتوں میں ہے کہ 45ویں ہیں۔ 539 حدیثیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام لا لیا تو مشرکین نے مسلمانوں سے کہنا شروع کیا کہ اے مسلمانوں، عمر تمہاری جھولی میں چلا گیا، بس تم نے ہم سے اپنا بدلہ لے لیا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ الانفال کی وہ مشہور آیت اتاری، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی جی آپ کے لیے اللہ اور آپ کی اتباع کرنے والے مومن اب کافی ہو جائیں گے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما زلنا اعزتا منذ اسلم عمر، بخاری شریف میں یہ روایت ہے کہ جس روز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے، ایمان لائے، اسلام اس روز سے عزت ہی پاتا چلا گیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر کے اسلام لانے سے اسلام ایک اقبال مند آدمی کی طرح ترقی کرتا چلا گیا اور اس کے اقبال میں، عروج میں بڑھوتری ہوتی رہی، اور حضرت عمر کی شہادت کی وجہ سے اقبال کے اسلام کے اقبال مندی میں کمی آتی رہی اور برابر وہ گھٹتا ہی چلا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور پر ایمان لایا اس وقت تک مسلمانوں کی صورتحال یہ تھی کہ جب وہ کلمہ پڑھتے تھے تو اپنے آپ کو چھپاتے تھے، ظاہر نہیں کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
مکہ کے مشرکین کی مجلسوں میں جا جا کر برملا اعلان کیا کہ او مشرکوں اور مکہ کے رہنے والوں، یاد رکھو اور کان کھول کر سن لو کہ عمر محمد کا غلام بن چکا ہے۔ اور اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نماز کا وقت آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اب چھپ کر نماز نہیں ہو سکتی، بلکہ اب علی الاعلان ہم حرم میں نماز پڑھیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حضرت عمر ایک صف میں اور حضرت حمزہ ایک صف میں حضور اس طرح حرم کی طرف گئے اور باجماعت باضابطہ مقابلہ کر کر کے حضرت عمر نے مسلمانوں کو باجماعت نماز پڑھائی۔ ہجرت کا جب موقع آیا تو اکثر صحابہ نے چھپ چھپ کر ہجرت کی، خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رات کی تاریکی میں ہجرت کی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ہجرت کا ارادہ کیا تو اپنا سامان، اپنا توشہ، اپنی تلوار، اپنی زرہ سب ساتھ میں لی اور حرم میں آئے، وہاں طواف مکمل کیا، 2 رکعت واجب الطواف پڑھی اور مشرکین مکہ کی جتنی بیٹھکیں تھیں سب میں گئے اور سب میں جا کر حضرت عمر نے کہا کہ او لوگوں اور مشرکوں، آج عمر ہجرت کرنے جا رہا ہے، لہذا جس کو اپنی ماں کو بے اولادہ بنانا ہے اور جس کو اپنے بچوں کو یتیم بنانا ہے اور جس کو اپنی عورت کو بیوہ کرنا ہے، وہ مکہ کے باہر آ کر عمر کا مقابلہ کر لے کہ عمر ہجرت کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ فضائل جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے متعلق بیان کیے ہیں اور ان کی زندگی کے جو واقعات ہیں، میں بلا مبالغہ آپ حضرات سے کہتا ہوں کہ اگر میں وہ کہنا شروع کر دوں اور اس کی تفصیلات میں چلا جاؤں تو یقیناً یہ قسطیں پتہ نہیں کہاں تک چلی جائیں گی اور بات کتنی لمبی ہو جائے گی، لہذا موٹی موٹی روایتیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے فضائل میں اور ان کے مناقب میں بیان کی ہیں، اس کو ہم سناتے ہوئے ان کی خلافت اور ان کے کارناموں کی طرف جائیں گے۔ بخاری شریف میں حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب کی حالت میں جنت دیکھی اور جنت میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ ایک محل کے پہلو میں کنارے میں بیٹھی ہوئی وضو کر رہی ہے۔ میں نے پوچھا فرشتوں سے کہ یہ محل کس کا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ محل عمر کا ہے۔ پھر حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ عمر، میں اس محل میں جانا ہی چاہتا تھا مگر مجھ کو تمہاری غیرت یاد آ گئی اور میں وہیں سے لوٹ آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور فرمایا کہ حضور، میں آپ سے کیسی غیرت کر سکتا ہوں۔ بخاری شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے دودھ پیا ہے اور اس کی تازگی میرے ناخنوں تک پہنچ گئی ہے۔ پھر میں نے وہ دودھ عمر رضی اللہ عنہ کو دیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضور، اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دودھ سے مراد علم ہے۔ بخاری شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تفصیلی روایت ہے جس میں حضور کے ساتھ حضور کی ازواج مطہرات بیٹھی ہوئی تھیں اور وہ کچھ زور سے باتیں بھی کر رہی تھیں۔ حضرت عمر اتنے میں گزرے تو حضور نے کہا کہ خاموش ہو جاؤ۔ حضرت عمر اس میں آئے اور ایک طویل روایت ہے، بہرحال اس کا یہ ٹکڑا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، والذی نفسی بیدہ ما لقیک الشیطان سالکا فجا قط الا سلک فجا غیر فجک۔ اے عمر، خدم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، شیطان تجھے جس راستے سے چلتا ہوا دیکھتا ہے، شیطان اپنا راستہ بدل دیتا ہے۔ بخاری شریف میں ایک اور روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لقد كان في من كان قبلكم من بني اسرائيل رجال يكلمون من غير ان يكونوا انبياء فان يكن من امتي منهم احد فعمر۔ اے لوگوں سنو کہ تم سے پہلے کے کچھ لوگ بنی اسرائیل میں ایسے تھے جن سے فرشتے بات کیا کرتے تھے، جن کو الہام ہوا کرتا تھا، حالانکہ وہ نبی نہیں تھے۔ اگر میری امت کا ایسا کوئی شخص ہے تو وہ عمر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت میں
جو بخاری شریف میں موجود ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ لوگوں کو میرے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اور لوگ قمیض پہنے ہوئے ہیں، بعض کے قمیض سینے تک ہیں، بعض کے اس سے زیادہ ہیں، بعض کے کچھ کم ہیں۔ میں نے عمر رضی اللہ عنہ کا قمیض دیکھا کہ وہ زمین پر گھسٹتا جا رہا ہے۔ پوچھا گیا کہ حضور قمیض سے آپ نے کیا مراد لیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے مراد میں نے دین اور شریعت لی ہے کہ عمر کا دین اتنا بڑا ہے اور اتنا وسیع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت مسلم شریف میں ہے، قد کان یکون فی الامم قبلکم محدثون فإن یکن من امتی منہم احد فإن عمر بن الخطاب منہم، کہ تم سے پہلے کے لوگوں میں امتوں میں کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے جو محدث ہوا کرتے تھے، میری امت کا محدث اگر کوئی ہے تو وہ عمر ہے۔ پوچھا گیا کہ محدث سے آپ کی مراد کیا ہے حضور؟ فرمایا وہ شخص جس کی زبان سے فرشتے اور ملائکہ بات کرتے ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت ترمذی شریف میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لو کان بعدی نبیا لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، لیکن میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے۔ بخاری شریف میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ملتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے بہترین شخص اگر کوئی ہے تو وہ ابو بکر ہیں اور ان کے بعد عمر ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا بھر کا علم ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور عمر رضی اللہ عنہ کا علم ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو خدا کی قسم عمر کے علم کا اور ترازو کا پلڑا بھاری پڑے گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت عمر کے بارے میں قول ہے کہ دنیا بھر کا علم حضرت عمر کی گود میں پڑا ہوا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو شیعہ حضرت ابوبکر و عمر سے حضرت علی کی دشمنیاں ثابت کرتے ہیں، وہ ان حدیثوں کو اگر سمجھیں اور پڑھیں تو شاید ان کی آنکھوں سے پردہ ہٹے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا حضرت عمر کو دیکھ کر ایک صحاب سے کہ عمر سے زیادہ مجھے کوئی عزیز نہیں ہے، اور بات یہ ہے کہ عمر ارادے کی پختگی، ہوش مندی اور دلیری سے پر ہے۔ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں ہر اس شخص سے بیزار ہوں جو ابو بکر و عمر کو بھلائی سے یاد نہ کرے۔ قرآن پاک میں بخاری شریف میں خود حضرت عمر کی روایت ہے کہ 3 جگہیں ایسی ہیں جس میں نے اپنے رب کی موافقت کی ہے، اور وہ محدثین نے اور مفسرین نے اس کے آگے بھی موافقات عمر کے نام سے 17 مقامات ایسے نقل کیے ہیں جس میں حضرت عمر کی رائے پر وحی اتری یا حضرت عمر کی رائے وحی کے مطابق پہلے سے ہی ہوئی۔ اسی پر حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے ایک بار کہا تھا کہ عمر کیا بات ہے، وہی تو ہمارے گھر میں اترتی ہے اور تم کو پہلے ہی القاء ہو جایا کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موافقات وحی ایک لمبی تفصیل ہے کہ حضرت عمر نے چاہا تھا کہ طواف کے بعد کی 2 رکعتیں وہ مقام ابراہیم کے پاس پڑھی جائیں، قرآن اسی پر اترا۔ بدر کے قیدیوں کے بارے میں حضرت عمر کی جو رائے تھی قرآن اسی کے مطابق آیا، اور پھر اسی طرح پردے کے متعلق حضرت عمر حضور سے کہتے رہے، قرآن اس کے بارے میں اترا۔ شراب کے متعلق کہتے رہے، قرآن اس کے بارے میں اترا۔ ایسے ہی بہت ساری چیزیں ہیں جس کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رائے کے مطابق حضرت عمر کی رائے ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے علاوہ چند اور چیزوں میں اولیت حاصل ہے، یعنی پہلے شخص ہیں حضرت عمر چند ایسے کام کرنے میں جو ان سے پہلے کسی نے نہیں کیا۔ کل 13 یا 14 چیزیں ایسی ہیں جو اولیات عمر میں شمار کی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے حضرت عمر ہیں جنہوں نے اعلانیہ ہجرت کی ہے، ان سے پہلے اعلانیہ ہجرت کسی نے نہیں کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو لوگ یا خلیفۃ رسول اللہ کہا کرتے تھے۔ اب جب حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر خلیفہ بنے تو لوگ کہتے تھے یا خلیفۃ رسول اللہ،
اے حضور کے خلیفہ، لیکن یہ چونکہ لمبا ہوتا تھا اس لیے حضرت عمر نے مشورے سے اپنے لیے لقب امیر المومنین کا استعمال کیا، لہذا حضرت عمر پہلے ہیں جن کو امیر المومنین کا لقب ملا۔ حضرت عمر ہی رضی اللہ عنہ پہلے ہیں جنہوں نے تاریخ ہجری کی ابتدا کی اور اس کو مقرر کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پہلے ہیں جنہوں نے رمضان میں ایک جماعت کے ساتھ قیام رمضان کو مشروع کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہلے ہیں جنہوں نے نادار بوڑھے ذمیوں سے ٹیکس کو معاف کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہیں جنہوں نے ذمیوں کے لیے علامات متعین کی کہ ان کی پہچان الگ سے ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہلے ہیں جنہوں نے فوجی بھرتی لازمی قرار دی۔ حضرت عمر پہلے ہیں جنہوں نے لشکروں کے ساتھ، اسلامی لشکروں کے ساتھ قاضیوں کو اور مرشدین کو اور مربیوں کو بھیجنے کا اہتمام کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہیں جنہوں نے فیصلے جو کیے اس کو لکھانے کا اور مکتوب کی شکل میں فیصلے دینے کا نظام شروع کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی یہ خصوصیت ہے اور اولیت ہے کہ انہوں نے اپنے سارے علاقوں کے قائدین اور علاقوں کے جو نگران تھے ان کی مجلس مشاورت قائم کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی یہ اولیت ہے کہ لوگوں کے حالات کو دیکھنے کے لیے راتوں کو گشت کیا کرتے تھے، اور یہی ایک ایسا عنوان ہے کہ سینکڑوں واقعات رات میں گشت کرنے کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ملتے ہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہیں جنہوں نے اسلامی مسلمان لشکر والوں کے نام اور ان کے وظائف کے اندراج کا رجسٹر مقرر کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی پہلے ہیں شخص جنہوں نے مہمان خانے اور سرائے بنانے کا اہتمام کیا۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس کا ہم تذکرہ کریں گے اگلی قسم میں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے انتخاب خلیفہ پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔